پاکستان کی سیاسی صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہے اور وہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی بل پاس ہو گیا، جس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم آج سے ہی کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے ریزلٹس کو ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سیاسی اتھل پتھل ہے، وہ جو عمران خان اور باجوہ کی جوڑی کے بارے میں کہا جاتا تھا، وہ بھی ایک نہیں رہی۔ عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان کی سیاست کو کس جانب لے کر جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے دوسرے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کس طرف پاکستان کی ڈائریکشنز رکھنا چاہتے ہیں، اور انٹرنیشنل سینیریو اور جیو پالیٹکس کیا ہے، یہ سب باتیں ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم پولیٹیکل کمنٹیٹر، ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ گل بخاری صاحبہ کے ساتھ۔ ویلکم گل بخاری، آپ ہم سے لندن سے جڑی ہوئی ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ اور جو میں نے تمہید باندھی اس کی روشنی میں صورتحال کیسی دکھ رہی ہے آپ کو، خاص طور پر ای وی ایم کے حوالے سے اور جو دوسرے بل پاس ہوئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ گورا صاحب فار ہیونگ می۔ سیاسی صورتحال اس وقت بہت انپریڈکٹیبل سی نظر آ رہی ہے۔ ای وی ایم کے حوالے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ حال یہ ہے اس ملک کا کہ ہمارے لیے سرپرائز ہونی چاہیے تھی، لیکن سرپرائز نہیں تھی، اور اس حد تک نہیں تھی کہ کل رات، یعنی بل آج اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے، کل رات کنفرمیشن مل گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے بندے جوڑ کر پورے کر دیے ہیں۔ جو چیز ایک سرپرائز ہونی چاہیے ایک ڈیموکریسی میں، ایک حد تک یا حالات کے مطابق، یا جس طرح ایک ہفتے پہلے وہ اپنے نمبرز پورے نہیں کر پائے تھے، لیکن پوری انفارمیشن اویلیبل تھی کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کھلواڑ کا ایک ثبوت موجود ہے۔ مطلب آج صبح مجھے اٹھ کے فالو نہیں کرنا پڑا کہ کتنے ممبران پہنچ گئے، کتنے ممبران نے ووٹ ڈالا، کتنے غائب تھے۔ رزلٹ کل رات کو طے تھا، بتا دیا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں اس وقت جمہوریت کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں جمہوریت کا یہ حال ہے کہ پہلے سے پتا تھا کہ کیا رزلٹ آنے ہیں، لیکن یہ بھی ایک وہاں پہ پرسیپشن بنا ہوا ہے یا صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان اور باجوہ کی جوڑی اس طرح کی جوڑی نہیں رہی۔ تو پھر اس کے باوجود کیوں اس طرح کی مینوورنگ ہو رہی ہے یا انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجوہات سمجھتی ہیں آپ؟ جی دیٹس اے ریئلی گڈ کوسچن۔ یہ تو 2019 ان کا صفحہ پھٹا ہوا ہے، اور وہ پھٹتا چلا جا رہا تھا، اور میرے خیال میں غالباً جب آپ کی اور میری آخری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے شریڈڈ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا۔ اب ایک عام تاثر تھا جو میں بات کرتی رہی، 3-4 دن پہلے سے سوالات کھڑے ہوئے کہ اگر باجوہ صاحب نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے یہ بل پاس کرا دیے تو اس کا مطلب ہے صفحہ تو کوئی نہیں پھٹا۔ اور میں کافی 3-4 دن سے لوگوں کو یہ کلیریفائی کر رہی ہوں کہ صفحے کا اور ان بلز کا آپس میں وہ تعلق نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو بلز، اس میں جو 30-35 بلز میں سے جو 2-3 بلز امپورٹنٹ تھے، وہ عوام کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلز ہیں، گو کہ عمران خان کے خیال میں وہ ان کے فائدے کے ہیں، لیکن وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے بلز ہیں۔ تو بلز پاس کرانا عمران خان کے تھرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا صفحہ جڑا ہوا ہے، رائٹ؟ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے، کیونکہ دیکھیے ای وی ایم ہو یا انٹرنیشنل ووٹرز ہوں یا نیب کا لا ہو، یہ ساری چیزیں جو مینیپولیشن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، ووٹنگ پروسیس کے تھرو یا نیب کے تھرو، اس سے ہمیشہ گیم کو سیٹ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ عمران خان اس کو اپنے آپ اس کو
समझ सकते हैं कि मैं इसका बेनिफिशियरी होऊंगा, लेकिन वो बात वो तब है अगर एस्टैब्लिशमेंट उनको चुने बेनिफिशियरी बनाने के लिए, बट ही इज नॉट द रियल गेनर of these bills being passed. The real person who gains, or the real quwwat which gains, is the establishment जी. तो इसका सफ़े से कोई ताल्लुक नहीं है. बहुत आपने अहम बात की. आपने कहा कि असल में देखने वाली बात यह है कि जो बिल एस्टैब्लिशमेंट पास करवाना चाहती थी, जो पास हो गए, उसका फ़ायदा इनफैक्ट एस्टैब्लिशमेंट को है या उनके आने वाले नए या पुराने मोहरों का है. इसमें इमरान को कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये सफ़ा एक नहीं हुआ. लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कहना कि हम आइंदा आने वाले इलेक्शन के बारे में आज ही बता देना चाहते हैं कि अगर इस एनवायरनमेंट में हुए तो ये फेयर नहीं होंगे, तो फिर मोहरे आफ्टर ऑल कौन होंगे पाकिस्तान की अगली सियासत की कड़ी में? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक आपने खोल दिया है एवेन्यू. कौन होंगे वो तो कोई भी नहीं कह सकता, वो तो बिलावल खुद भी हो सकते, राइट? लेकिन जो बात बिलावल साहब ने की है वो दुरुस्त है, और इलेक्शन ना मानने की बात जो है, मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगी. बात ये, फिर ना मानने का क्या तुक है? फिर मत लड़ें. और मैं सिर्फ बिलावल साहब के लिए ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो अपने हाथ में रख के सारा कुछ करना है एस्टैब्लिशमेंट ने, तो हालांकि गो के पूरी उम्र मैंने भी इस बात को सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी की कि स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन आज इस नहज पे चीजें हैं कि इतना साफ, शफाफ और नजर और दिल दीदा तरीके से सिस्टम अपने हाथ में लाया जा रहा है बाय द एस्टैब्लिशमेंट, के साफ जाहिर है कि वो जिसकी उन्होंने 3-4% सीटें इधर उधर कर दी उसको जिता लेंगे, दूसरे को हरा देंगे. बात स्पेस छोड़ने की नहीं है. बात यह है कि बात इस वक्त पाकिस्तान का हालात बहुत खराब है, और जितनी डेमोक्रेट्स को जरूरत है वापस आने की, उतनी ही एस्टैब्लिशमेंट की भी जरूरत नजर आ रही है. उनसे मुल्क चल तो नहीं रहा ना जी. तो डेमोक्रेट्स बजाय इसके कि वो एक जाहिरन और बिल्कुल ऑब्वियसली रिग्ड इलेक्शन में जाएं विद रिग्ड टूल्स जिनकी कुंजी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में हो, तो फिर वो मत लड़ें और इनको चलाने दें मुल्क, कि चलाते रहो मुन्ना भाई, चलाते रहो. आज जो इकोनॉमी का हाल है, जो डिप्लोमेसी का हाल है, जो जंगजूई का हाल है, जो तालिबान की तरफ से खतरात हैं, जहां तुम मुल्क को ले गए हो, अगर तुमने आज भी हमको फ्री हैंड नहीं देना, आज भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा, तो फिर चलाओ मुल्क. मैं तो समझती हूँ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, हाँ, इसके रास्ते में बहुत चीजें हो सकती हैं. ये जिस तरह हुआ, जो हुआ, उसको भी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अगर बिलफर्ज उसके रास्ते में हर्डल्स हाइल हैं, ईवीएम के थ्रू इलेक्शन होने के रास्ते में एक इलेक्शन लॉ पास हो जाने से मतलब ये नहीं है कि अगला इलेक्शन इसके थ्रू होगा, और उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे. लेकिन अगर ये आ जाती है कि इसी ईवीएम और इसी ओवरसीज पाकिस्तानी और इसी सारे लॉज के तहत अगला इलेक्शन होना है, तो फिर मेरा मशवरा जो डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये होगा कि फिर आप इनको कहें कि आप ऐसे करें, इलेक्शन भी ना कराएं, रहने दें. ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है. आप इलेक्शन के बगैर ही मुल्क चलाते रहें. आपने ड्रामा करना है, कर लें, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे. राइट? बड़ी आपने अहम बात की. आप ये एनालाइज कर रही हैं कि असल में ये चाहिए जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर अपोजिशन की, वो कहें इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई आप चलाते रहें. लेकिन देखिए, इमरान खान की सूरत में जैसे तैसे वो चला तो रहे हैं. एक ये हमेशा नैरेटिव रहा कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है और इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है, जैसे कोई रेत की बोरी के पीछे खड़े होते हैं. लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी तो इनकी ज़रूरत है, इमरान खान की या इमरान खान जैसों की. तो ये जो खेल हम
3-4 دہائیوں سے کھیل رہے ہیں پاکستان میں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آفٹر آل یہ کھیل کیا اسی طرح آگے چل پائے گا؟ جی بات یہ ہے کہ 3-4 دہائیوں سے تو جو ہوتا آیا ہے وہ ہوتا آیا ہے. اس کے اندر کچھ ایسے عوامل شامل تھے کہ کبھی سیٹو سینٹو ہو گیا، کبھی پہلی افغان وار ہو گئی، کبھی دوسری افغان وار ہو گئی، تو وہ کسی طریقے سے فلوٹ ہو گیا. آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زمین بوس ہوئے میں، رائٹ؟ تو مجھے بادی نظر میں یہ سسٹینیبل نظر نہیں آتا جو یہ پروجیکٹ انہوں نے چلایا ہوا ہے. اور گو کہ آج انہوں نے یہ ووٹنگ کرائی ہے، اس کی وجوہات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو جب آپ بالکل پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. حالانکہ آج بہت سے دوست مجھ سے ڈس ایگری کریں گے کہ یہ ہے پھنسے ہوئے جنہوں نے آج پھر اتنے بل پاس کرا دیے. لوگ ڈس ایگری کریں گے، لیکن ملک کے حالات پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. ملک کی اکانومی ہو، روپیہ ہو، ان امپلائمنٹ ہو، غربت ہو، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں، بائیڈن کا فون کال نہ کرنا ہو، سعودی نے جو 3 ہفتے پہلے پیسے پرومس کیے تھے وہ نہیں ریلیز کیے، بہت برے حالات ہیں. مجھے سسٹینیبلٹی نظر نہیں آ رہی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو سسٹینیبلٹی نظر نہیں آ رہی. ریسنٹلی ہم نے آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کی ایک ملاقات کی تصویر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ دیکھی، جو پاکستان کے 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ کبھی آپ ان کا انٹرویو کریں یا ہم مشترکہ طور پر کر لیں ان کی بات چیت ان کے ساتھ. لیکن کیا اس ملاقات میں جو سسٹینیبلٹی کا مسئلہ ہے، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنا کچھ اظہار خیال کیا آپ کے ساتھ؟ جی ذرا یہ تھا کہ آف دا ریکارڈ پرسنل ٹائپ میٹنگ تھی، لیکن تو میں ریپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں صرف اپنی آبزرویشن بتا سکتی ہوں. میاں صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنٹ تھے اور وہ مطمئن تھے اور وہ صحت مند لگ رہے تھے اور وہ انرجائز لگ رہے تھے. یہ واقعی امپورٹنٹ باتیں ہیں، اس لیے کہ وہ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی پارٹی انرجائز ہوتی ہے. تو ان سارے حالات میں آپ کو پاکستان میں جمہوریت کا قریبی یعنی نیئر فیوچر جو ہوتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ جی نیئر فیوچر میں تو ابھی انسرٹنٹی ہے. میں آئی کی ناٹ پریٹینڈ ٹو بی اے سوتھسیئر اور اے سیج، رائٹ؟ بہت انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے مجھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قابض ہیں ان کے اندر ہی پاور سٹرگلز چل رہی ہیں. اب وہ ایک نہیں ہے. تو ایک پاور سٹرگل تھی ان کے اور ڈیموکریٹس کے درمیان، اور آج ان کے اندر ہی ایک پاور سٹرگل ہے. تو شارٹ ٹرم میں تو جی بہت کھلواڑ نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے جائیں گے، ان کی لڑائیاں تو ہیں، چاہے یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر لیں، چاہے یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کا بازو مروڑ لیں، چاہے یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، لیکن صفحہ ان کا بالکل لیرا لیر ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ملک کا حال ہے وہ ان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. تو میرا تو مشورہ جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا آج کے قصے کے بعد، وہ یہ کہ اگر انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں کرنے تو پھر سنبھالیں ملک کو، چلائیں جیسے چلا رہے ہیں، اور ان کی کوئی سہولت کاری نہ کی جائے. ان کی کوئی سہولت کاری نہ کی جائے. اور پیچھے آپ نے کہا کہ ماضی میں چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی اس درجہ کی آئسولیشن نہیں تھی، اب تو یورپین یونین نے بھی وہ انسانی حقوق کے معاملہ پہ
پاکستان کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ریویو کرنے کا کہہ دیا ہے، اور بلکہ کہہ دیا کہ ہم نہیں دیں گے جب تک ہیومن رائٹس کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے۔ امریکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور الزام درا جاتا ہے کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے نتیجہ میں نہ صرف امریکہ بلکہ عرب کنٹریز بھی دور ہو گئے۔ تو یہ جو پہلے تو چلتا رہتا تھا گل جیسے تیسے نظام، چونکہ اکانومی کو باہر سے کوئی نہ کوئی مدد مل جاتی تھی، اب تو وہ صورتحال نہیں ہے، تو غریب آدمی تو وہاں پہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ جی یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک چلے گی، کیونکہ دیکھیں نا ایک شرنکنگ اکانومی کو یہ ملک کر رہی ہے۔ ابھی انہوں نے وہ کیا نام ہے اس جسٹس صاحب کا، شیخ عظمت سعید، ان کو 30-34 لاکھ کی نوکری دے دی ہے۔ یعنی اکانومی کے اندر پیسہ نہیں ہے اور ان کو 30-34 لاکھ کی پھر سے نوکری دے دی ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو چلنے والا نہیں ہے، اکانومی کے اندر بھی شرنکنگ ہو رہی ہے اور باہر سے بھی پیسہ نہیں آ رہا، تو چلا لے جیسے چلانا ہے۔ میرا خیال ہے اس گند میں دوسروں کو نہ اپنی گردن سامنے پیش کرنی چاہیے اور ان کو چلانے دینا چاہیے، کیونکہ ان کی سبکی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فون کال ان کو انڈیا سے لے کے امریکہ تک کہیں سے نہیں آتی، پیسے ان کے کہیں سے نہیں کھل رہے، گھر کے اندر انتشار ہے۔ اٹ از ناٹ سسٹینیبل، اور اگر انہوں نے یہ کھلواڑ کرنا ہے تو کرتے رہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیتی ہے۔ عمران خان بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے، ان کو بھی بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا، انہوں نے پرائم منسٹر بن کے دیکھ لیا، اور جنہوں نے بنایا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو دونوں طرف سے مکمل طور پر ایکسپوجر ہو گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں اتنے جو ڈیسپریٹ حالات ہیں، آپ کو کوئی اور قوت قربانی کا بکرا بنتی نظر آتی ہے، خاص طور پر وہی قوتیں جو پہلے اقتدار میں رہی ہیں؟ نہیں، وہ تو بکرا نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ تو اقتدار میں ہے نہیں آج، وہ تو بکرا بن چکی ہیں، انہوں نے تو پرائز پے کر دی ہے۔ لیکن کیا دوبارہ بن پائیں گی وہ قربانی کا بکرا، یا بننا چاہیں گی؟ مطلب نہیں، کیسے؟ مجھے سوال سمجھ نہیں، نہیں مطلب آیا۔ کیا ان کو دوبارہ یہ لوگ ری الیکٹ ہو جائیں اگلے الیکشن میں، ان کو آشیرواد ہو جائے پرانے کھلاڑیوں کو ہی، تو وہ قربانی کا بکرا بننے کی صورت ہی ہے نا؟ جیسے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں، ایٹ لیسٹ جو ان کے آگے کھڑا ہے ایک آدمی، وہ نہ ان کی آشیرواد سے آنے کو تیار ہے، نہ ان کا بکرا بننے کو تیار ہے، اور وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے میاں نواز شریف، رائٹ؟ وہ تبھی آنے کو تیار ہوگا جب یہ پیچھے ہٹیں گے اور یہ ہار جائیں گے، یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے۔ انہوں نے گھٹنوں پہ اگر ابھی نہیں آنا سارے پاکستان کو زمین بوس کر کے، تو وہ کہے گا کرتے رہو، جو کرنا کرو پھر۔ سو بات یہ نہیں ہے کہ وہ بلاول کو اگر چنیں، دیکھیں یہ جو معاملہ ہے آج گھسیٹ سکتے ہیں 3 مہینے، 6 مہینے، مے بی ایون 18 مہینے، but this will have to go towards a hard reset where they will have to go back towards a public popular mandate، کیونکہ ان سے مینج نہیں ہو رہا ملک۔ تو کوئی ان کی مطلب کوئی سے تو میں نہیں کہہ سکتی، کچھ لوگ آنے کو تیار ہوں گے، لیکن وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں نا جی، جو پہلے بھی آئے ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کر پائے۔ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں یا پاپولر مینڈیٹ سے آ سکتے ہیں، جو ایون سخت ڈیسیجنز عوام سے قبول کروا سکتے ہیں، ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا، یا ریلیٹو فری ہینڈ، اور آج اس کا راستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، بٹ آئی کین سی اٹ آن دا کارڈز، اٹ ول کم ٹو دیٹ۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی سزائے موت بھی ریورس ہوئی،
لوگوں کی پھانسیاں بھی ریورس ہوئیں، لوگوں کے جیسے بے نظیر بھٹو واپس آئی تھیں، جلا وطنی بھی ریورس ہوئی، بہت کچھ ہوا جب حالات ناگزیر ہو گئے. اور آج میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ حالات بہت ناگزیر ہو چکے ہیں. یہ فوج کچھ نہیں سنبھال پا رہی، براواڈو میں ضرور لگی ہوئی ہے لیکن سنبھال کچھ بھی نہیں پا رہی. خودکشیاں ہو رہی ہیں ملک میں، روپیہ گر رہا ہے، بات کرنے کو آپ سے کوئی تیار نہیں ہے. گالیاں آپ کو پاکستان کے دل، پنجاب کے دل لاہور سے پڑ رہی ہیں. کوئی بھی ایسا انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے؟ جی سسٹینیبل تو واقعی کچھ نہیں ہے ان حالات میں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فوج نے بہت برے حالات میں کسی نہ کسی کو آگے پیش کر دیا، اور کوئی نہ کوئی دنیا سے چاہے 9/11 کے بعد کوئی ریمیڈی نکل آئی، فنڈنگ آنا شروع ہو گئی، تو نظام چلتا رہا. تو کیا فوج لیکن گورو صاحب جی وہاں پہ گورو صاحب وہاں پہ میں آپ کو ریمائنڈ کروں گی نا کہ پاسٹ میں یہ تھا کہ ریجنل وارز تھیں اور ہماری رینٹڈ آرمی انچارج تھی. آج مجھے بتائیں کون سی ریجنل وار آن ہے جس پہ ان کے اوپر تکیہ کیا ہے کسی گلوبل پاور میں؟ آج حالات چینجڈ ہیں. دیکھیں نا، ایوب کے زمانے میں سیٹو سینٹو تھا، ضیاء کے زمانے میں افغان جہاد تھا، مشرف کے زمانے میں وار آن ٹیرر تھا. مجھے بتائیں باجوہ کے زمانے میں کیا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کے زمانے میں کچھ ہے تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ دنیا بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہی. ورنہ طالبان کے معاملے میں یا جس طرح چائنا کو کنٹین کرنے کے سلسلہ میں ویسٹرن ورلڈ اس وقت ڈٹرمن نظر آتی ہے، پاکستان کی انہیں کسی قسم کی اسسٹنس درکار نہیں ہے، بیکاز وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے. کیا یہ فیکٹر بھی ہے؟ جی یہ میرا خیال ہے یہ فیکٹر ان پلے آ سکتا ہے. اور چین بھی ناراض ہے، سعودی عرب بھی ناراض ہے، ترکی بھی ناراض ہے. یہ 3-4 تو آپ کے دوست تھے دنیا میں. تو پھر ان حالات میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ہاتھی جو ہمیشہ سے اقتدار پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قبضے کی صورت میں رہا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائے گا، گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو جائے گا؟ کہہ نہیں سکتی. میرا خیال ہے حالات اس کو وہاں لائیں گے، لیکن اصل ایشو وہ نہیں ہے. اصل ایشو کچھ اور ہے. یہ ان قریب گھٹنے تو ٹیکیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ جب سیاستدان، اصلی سیاستدان، جنون سیاستدان ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو کیا وہ بند باندھ سکیں گے جن بندوں کے نتیجے میں فوج کا فیوچر جو ہے رستہ روکا جا سکے؟ وہاں پہ مجھے تشویش ہے. مجھے آج کی ہائیبریڈ رجیم کے گرنے کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، یہ گرے گی. جہاں مجھے ابہام ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاستدان اور ڈیموکریٹس اور ہمارے نمائندے واپس آئیں گے، کیا وہ ایسی منصوبہ بندی کر سکیں گے کہ ان کی اگلی پلاننگ اور اگلی کنسپیریسی کو روک پائیں گے؟ کیونکہ اس کنسپیریسی کو روکنے کے لیے ان کو بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے. ان کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا جو کہ نہیں ہے. ان کو بہت سارے کام کرنے ہوں گے. کانسٹیٹیوشن میں چینجز ہیں، رولز آف بزنس میں چینجز ہیں، سپیسز جو یوزرپ ہو چکی ہیں وہ نکالنی ہوں گی. ان کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ریجوینیٹ کرنا ہوگا. میں 70 سال سے وہی لوگ دیکھ رہی ہوں، اور آج میرے دل میں کیا دھڑکا ہے کہ جن کی میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہوں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں، ایک میں نہیں، وہ سارے کے سارے ایجڈ لوگ ہیں. اللہ ان کو لاکھوں سال زندگی دے، لیکن وہ اپنے نیچے اگلوں کو تیار نہیں کر رہے. ان کے ہاں اسٹوڈنٹ ونگز نہیں ہے، پراپر اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے. ان کے ہاں مطلب آئیڈیلسٹک لوگوں کو اوپر لانا، صحیح لوگوں کو لانا. کیا یہ اس چینج کو پرماننٹ بنا پائیں گے؟
That is where my fears are. یہ وقتی چینج تو آ ہی جائے گا کیونکہ پاکستان آرمی پھنسی ہوئی ہے، لیکن کیا یہ اس چینج کو سسٹین کر سکیں گے؟ کیا یہ واقعتاً پاکستان کو ڈیموکریسی کی ٹرو ڈگر پہ چلا سکیں گے؟ کیا یہ وہ اسٹرکچرل چینجز لا سکیں گے جن سے جو امبیلنس ہے وہ کریکٹ ہو سکے؟ ورنہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ڈیموکریسی آ جاتی ہے اور پھر وہ ڈیموکریسی پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کھلواڑ ہو جاتا ہے، پھر ملک 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، پھر جدوجہد ہوتی ہے، پھر یہ 2-3 سال کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو باہر نکال کے پھینک دیتا ہے۔ ان کو باہر نکال کے پھینکنے کا مطلب ہے عوام کے نمائندوں کو، رائٹ؟ میری کنسرن یہ ہے کہ امیڈیٹ چینج، حالانکہ ابھی تو ہم امیڈیٹ چینج کو رو رہے ہیں، لیکن امیڈیٹ چینج پھر بھی آ سکتا ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ آرمی بہت نااہل ہے، کیونکہ ان کے کٹ پتلی بے انتہا نااہل ہیں۔ لیکن جب یہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن واپس آئے گی، کیا یہ تیار ہے؟ کیا اس نے اپنی صف بندی کر لی ہے؟ کیا اس نے وہ ہوم ورک کر لیا ہے جس کے ساتھ یہ 2 اور 2.5 سال کے بجلی کے پروجیکٹس کی تیاری کے علاوہ وہ تیاری کر کے آئیں جس سے آئندہ کے لیے فوج کے ان کانسٹیٹیوشنل رول کا راستہ روکا جائے؟ یہ میری فکر ہے۔ آپ کے خدشات اور آپ کی فکر بالکل بجا ہے اور وہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن پاکستان کے پولیٹیکل انفراسٹرکچر میں یا پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس میں بدقسمتی سے وہ ساری خامیاں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ گراس روٹ لیول پہ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز آرگنائز نہیں ہیں، ایڈیالوجیکل لوگ تیار نہیں ہیں، ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا، تو یہ ہیں گیون سرکمسٹانسز۔ تو ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ آن ون ہینڈ، آن دا ادر ہینڈ آرمی کی اپنی چالوں کے ساتھ پھر پاکستان کا ڈیموکریٹک جو مستقبل ہے وہ تو پھر مخدوش ہی ہوا نا۔ I'm really sorry to say کہ اگر یہ جو given ہے یہ اسی طرح رہا then we don't really have a bright future. I think our political parties کو آج بیدار ہونا چاہیے، ان کو سارا کچھ کرنا ہے۔ اگر وہ بہت سارا کچھ کرنے پہ آج بھی گامزن ہو جائیں تو امید پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا اور given ہی رہے گا تو then I'm not too hopeful. These parties have to democratize themselves. Yeah? They have to, before talking about meritocracy in other institutions, they have to think about meritocracy within themselves. آج اگر جتھوں کے جتھوں میں لوگ جا کے غلط جگہ ووٹ ڈالتے ہیں that's because انہوں نے پگمیز اپنی پارٹیز میں رکھے ہوئے جو پریشرز withstand نہیں کر سکتے۔ کسی کی فائنینشیل کرپشن ہے، کسی کی مورل کرپشن ہے، کسی کی جسٹ پرسنل کاورڈائز ہے، لیکن پاکستان 22 کروڑ یا 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ کریج کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ انٹیلیجنس کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں پارٹیز کو آرگنائز اس طرح کرنا ہے کہ صحیح والے لوگ جو ملک کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ اوپر آئیں، سٹرکچرز کے تھرو، محنت کے تھرو اوپر آئیں، سٹرکچرز کے تھرو اوپر آئیں۔ وہ اگر نہیں ہوگا اور آپ غلط طریقے سے یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو اپر اور لوور ہاؤس میں ہر جگہ پگمیز ہی ملیں گے، اور جس دن آپ کو ضرورت پڑے گی ڈٹ جانے کی، صحیح کام کرنے کی، ویژنری کام کرنے کی، تو وہ پگمیز جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ لیٹ جاتے ہیں، یا وہ ٹکٹ کسی اور کا لے لیتے ہیں، یا وہ ووٹ ڈالنے سے کترا جاتے ہیں، یا وہ آپ کو ایئرپورٹ تک نہیں لینے آ سکتے۔ تو صورتحال تو کافی گمبھیر ہے، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اتھل پتھل ہے، جو بحران ہے، یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا اندر کا شیلونیس ہے، لیکن جو
ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو باہر کی قوتوں کے جیو پالیٹکس کے جو ایشوز ہیں، جو پاکستان کی اکانومی ہے اور جو چین پہ یا عربوں پہ انحصار کرنے کی ایک عادت ہے، ان سب چیزوں کا کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈٹ کے مقابلہ کر سکتی ہے یا اسٹریٹجائز کر سکتی ہے؟ چونکہ ان سے نکلے بغیر تو پالیٹکس بھی بہتر نہیں ہوگی. نہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تو کر بھی نہیں سکتی نا جی. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنل ایشوز پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پاتے. آپ نے پی ڈی ایم کا حشر دیکھا. دے اسٹارٹیڈ ود ون مین محسن داوڑ. اس کو نکال کے باہر کر دیا. اس نے کیا کیا تھا؟ کیا بگاڑا تھا پی ڈی ایم کا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل قوتوں سے لڑیں گے جو ایک محسن داوڑ سے تھریٹن ہو جاتے ہیں. They really have to do a lot of introspection. ہمیں بہت انٹرنل اتحاد کی اور انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہماری کامن انیمی ہے کون، ہمیں اس سے کس طریقے سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایکسٹرنل انیمیز آتی ہیں. رائٹ؟ انیمیز یا قوتیں کہہ لیں، انیمیز نہیں ہر ایک کو ہم کہہ سکتے. ایکسٹرنل انٹرسٹ ہیں، امریکہ، چائنا، ایران، انڈیا وغیرہ وغیرہ، ٹرکی، سعودی عربیہ. لیکن ہم لوگ خود ہی ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہم اس بات پہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں کہ جو اس ملک کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس کی ڈگر پہ ہم کو چلنا ہے. ہم اس پہ ہی ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو آپ انٹرنیشنل جو سازشیں ہوتی ہیں یا پلانز ہوتے ہیں یا انٹرسٹس ہوتے ہیں، ان سے آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ ہیں، وہ موجود ہیں. لیکن ہم خود ہی اپنے ملک کو اگر فتح کرتے رہیں گے تو ہم باہر کب دیکھیں گے؟ اگر آپ گل بخاری کے پیچھے لگے رہیں گے، حسین حقانی کے پیچھے لگے رہیں گے، وقاص گرائے کے پیچھے، یہ مطلب متعدد لوگ ہیں جو ملک کے محبت کرنے والے، چاہنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان سے آپ کب اور کیسے ڈیل کریں گے اپنے مفاد میں؟ آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل ایسے نہیں کیا کہ اپنے ملک کے مفاد میں ڈیل کیا ہو. انہوں نے ہمیشہ ان کے مفاد میں کام کیا ہے. یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سے ایک بھی مجھے واقعہ بتا دیں جو پاکستان کے مفاد میں کیا. ابھی یہ کلبھشن کا جو کام کیا ہے انہوں نے، سیٹوں سینٹوں میں آرمی کو رینٹ آؤٹ کیا گیا، اور وہاں سیٹوں سینٹوں سے لے کے آج دن تک مجھے بتا دیں جو قوتیں اس ملک کو کنٹرول کر رہی ہیں انہوں نے اس ملک کے انٹرسٹ میں کیا کام کیا؟ کیا کبھی کوئی خطہ کر لیا فتح، یا اپنے خطے کھو دیے؟ رن آف کچھ سے لے لیں اور کارگل سے لے لیں اور وہ ریور ٹریٹیز لے لیں اور بنگلہ دیش لے لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. مجھے خود بتائیں آپ، یہ تو اپنے پیسفل سٹیزنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. علی وزیر آج پابندے سلاسل ہیں، اور کون دن دن آ رہا ہے؟ طالبان، جن سے یہ معافیا مانگ رہے ہیں. کون دن دن آ رہا ہے؟ ٹی ایل پی. ملک بدر کون ہے؟ آپ. تو دس ہیز ٹو بی فکسڈ. ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے، اللہ کرے ہو جائے، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ صرف دعاؤں پہ ہمارا انحصار ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ سٹیزنز کا، پولیٹیکلی اویئر شہریوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو باور کراتے رہیں ہم کہ آپ ایک کامن ایجنڈا پہ اکٹھے ہو جائیں، اپنے پیٹی انٹرسٹس کو خودارہ سائڈ پہ رکھ دیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اوور کم نہیں کر سکتے فوج کے انٹرسٹس کو. فوج کے پہلے ہی انٹرسٹ بہت پھیل چکے ہیں، بہت ہی وہ جڑیں اپنی مضبوط کر چکی ہے، نہ صرف ڈومیسٹکلی بلکہ انٹرنیشنلی. آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں، ہر تھنک ٹینک میں
فوجیوں نے اپنے بندے بھرے ہوئے. سویلین پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی نہیں بندہ بھرا گا. They have to come together. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو آپ ڈیموکریٹس کا نام وہاں پہ دے رہی ہیں، ان سب کو بہت اب آگے کی سوچنا ہوگی اگر وہ اپنا بھی سروائیول پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا سروائیول بھی رکھنا چاہتے ہیں. بہت ہی آخر میں گل بخاری، جو آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کو آپ مزید کیسے سم اپ کرنا چاہیں گی، یا جو آپ بات سمجھتی ہیں کہ مس ہو رہی ہے آج کی کنورسیشن میں، اس کو ایڈ آن کیسے کرنا چاہیں گی؟ نہیں طاہر، تھینک یو سو مچ. آئی تھنک وی ہیڈ اے فیئرلی کمپریہنسو conversation. I have nothing more to add. I can only summarize. I can only plead. I can only exhort. I can only say that political parties have to do the heavy lifting. And I am very disappointed to say that they have not done it. They have let us down. اور میں ڈیموکریٹ ہیٹر نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں چور ہیں، جھوٹے ہیں، فلانے ہیں، کرپٹ ہیں. نہیں، لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیے ہیں اس کے اندر کمزوری ہے. خدا را ان کمزوریوں کو اپنے اندر سے رفع کیجیے. فوج کو خود بخود ندامت نہیں ہوگی. یہ ایک جنگ ہے. اس جنگ کو لڑنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. ہم آپ کے بازو ہیں. ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. ہم حاضر ہیں. آپ مطلب 22 کروڑ لوگوں کو ویریس طریقوں سے اپنی طاقت بنائیے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ عوام کی طاقت میں یقین پیدا کیجئے. فوج کی طاقت میں یقین ختم کیجئے. بہت شکریہ گل بخاری، آپ نے بہت ہی اہم جسے کہتے ہیں پنچ لائن دی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی عوام کی طاقت کو سمجھنا چاہیے اور فوج کی طاقت کو طاقت نہیں سمجھنا چاہیے. یہی پاکستان کا مستقبل ہے اور یہی وہاں کی فوج کا بھی مستقبل ہو سکتا ہے. ورنہ جس طرح کے اکنامک حالات ہیں، جس طرح کا بین الاقوامی دباؤ ہے، وہ تو خود فوج کے اداروں کے لیے بھی سازمند نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز، بات چیت سن رہے تھے آپ گل بخاری صاحبہ کی، اور ہم پاکستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور جیو پالیٹکس کے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ ٹیگ ٹی وی پر بات چیت کرتے رہتے ہیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور گل بخاری صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں.